الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان جاری ہے. آپ نے یہ سنا کہ کافروں مشرکوں کو کہا گیا کہ تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو. بے شک وہ جو بت ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ بھی مالک نہیں. رزق اللہ کے پاس ڈھونڈو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا احسان مانو، اس کا شکر کرو اور تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتایا من دون اللہ لفظی ترجمہ ہے اللہ کے سوا. مراد ہیں بت، خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت، لوہے کے ہوں، لکڑی کے ہوں، پتھر کے ہوں، سونے چاندی کے ہوں، کسی چیز کے بنائے ہوں، یا مظاہر قدرت، آگ، ہوا، پانی، مٹی وغیرہ وغیرہ. ان میں سے کوئی بھی معبود عبادت کے لائق نہیں.
عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ وہی رازق ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ یہ بت کوئی روزی وغیرہ نہیں دے سکتے۔ تو عبادت اللہ ہی کی کرو اور اس کا شکر کرو، اس کا احسان مانو کہ وہ تمہیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اور لوٹ کر تم نے جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر اس کو راضی نہیں کر سکو گے۔ اس حوالے سے ضروری باتیں آپ کو سنا دیں۔ جو اعتراضات مخالفین کرتے ہیں ان کا جواب بھی دے دیا کہ وہ مشرک بتوں کے پاس جاتے ہیں، تم مزاروں کے پاس جاتے ہو، اس کا بھی جواب دے دیا۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے، نبیوں ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں، جس کا حکم دیا گیا اس حکم کو مانتے ہیں، اور تعظیم بھی وہی کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم بھی ہم کرتے نہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے اختیار والے ہیں، کمال والے ہیں، قدرت والے ہیں، بغیر عطائے الہی، اللہ کی عطا کے بغیر ہم کسی میں کوئی کمال مانتے نہیں۔ جس کسی کے پاس جو کمال ہے رب کا دیا ہوا ہے، کسی کا اپنا ذاتی نہیں، اور کمال بھی وہ مانتے ہیں جس کا ثبوت ہے، جس کا ثبوت نہیں اس کا ہم ذکر بھی کرتے نہیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا۔ اللہ تعالیٰ خود سے کمال والا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال کسی کے قبضے میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے۔ مخلوق کا ہر کمال اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے۔ اللہ چاہے تو رکھے چھری کا کام کاٹنا، اللہ اس سے وہ کمال چھین لے تو وہ چھری کاٹتی نہیں۔ آگ کا کام جلانا، اللہ اس سے وہ چیز لے لے تو وہ جلاتی نہیں۔ تو ہر کوئی جو بھی مخلوق ہے تمام اللہ کے سوا تب سب مخلوق ہے، کسی کے پاس اپنا ذاتی کمال نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے زیادہ شان والے۔ ان کو علم عطا کرنے والا، شان عطا کرنے والا، کمال عطا کرنے والا رب تعالی ہے، اور قرآن میں بیان موجود، حدیث میں بیان موجود، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتا چکا۔ ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو اس کو اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھ کر، اللہ کی عطا سے صاحب کمال سمجھ کر جاتے ہیں، اور ولیوں کی شان بیان ہوئی، ولیوں کا ذکر ہوا، قرآن میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان دی ہے، جو شان دی ہے وہی مانتے ہیں، جو نہیں دی وہ ہم مانتے نہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی، صاف طور پر آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو اب اگر ہم پر کوئی اعتراض کرے کہ نہیں جس طرح وہ بت پجاری تھے تم قبر پجاری ہو، تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے نہیں۔ قبر پجاری ہوتے تو ہر قبر کے ساتھ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور ہم قبر پجاری نہیں ہیں، ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے اللہ کے سوا، ہاں قبر والوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جو قبروں میں آرام فرما ہیں اللہ والے، ان کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت کے ٹھکانے ہیں۔ تو کوئی ذہن میں نہ لائے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے، ان کو عبادت کے لائق نہیں مانتے، تو اور کون ہے جس کے لیے ہم ایسا کریں گے؟ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ میں نے اس حوالے سے آپ کو بتا دیا، کسی کو
اللہ کا بندہ مان کر اس میں کسی طرح خدا تعالی کی برابری مانی جائے، یہ شرک ہے۔ اس کو خدا کے مثل مانا جائے، یہ غلط ہے۔ ہمارے پاس اس کی کوئی گنجائش، اونچی کہہ دیں، نہیں ہے۔ آپ نے اس بات کو سن لیا۔ یہ بتوں کو سفارشی سمجھتے تھے، بتوں کے لیے کوئی حکم نہیں بیان ہوا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ پتھر ساری دنیا کے بت مل کر کوئی چھوٹی سی مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی ان پر بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ لیکن اللہ والے اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان اور عبادت رزق کا سبب۔ رازق کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ہمارا ایمان لانا، اللہ کو ماننا، اس کی بندگی کرنا، اس کا شکر کرنا، یہ سبب ہے۔ اور اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں نعمت زیادہ کر دوں گا، ولئن کفرتم، اور انکار کرو گے تو پھر میری پکڑ، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو یاد رہے، اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، حق پہچانو میرا اور ماں باپ کا۔ تو لفظ ایک ہے، والدین کے لیے بھی آیا، رب کے لیے بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر کرو، میرا بھی، اپنے ماں باپ کا بھی۔ تو لفظ ایک ہے لیکن حقیقی شکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ماں باپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ ان کو شان کس نے دی ہے؟ ہمارا جو مرتبہ ان کے ساتھ یا رشتہ ہے وہ کس طرح کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ ہمیں کہا گیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا، لوگوں کا شکر نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ آپ ہر ایک کو شکریہ کہتے ہیں، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، یہ مجازی طور پر ہے۔ اصل شکر کس کا ہے؟ میں وہ بھی آپ کو سمجھا چکا، کھانے پینے کے حوالے سے بتا چکا کہ ایک صاحب کو اس طرح پلایا تو ان کو کس کس کا شکریہ ادا کرنا پڑا۔ تو حقیقی شکر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ والشکر للہ۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور عبادت حقیقی ہی ہوتی ہے۔ جان لیں کہ عبادت حقیقی ہی ہوتی ہے، وہاں مجاز نہیں بنتا، وہاں کسی کے لیے کوئی اجازت، رعایت، رخصت، گنجائش نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہی معبود ہے۔ کوئی دوسرا مجازی معبود، اونچی اور اونچی، یہ یاد کر لیں۔ جب اتنی بات واضح ہو گئی تو اب دوسروں کا ہم پر الزام لگانا یہ ظلم ہے، اور وہ لوگ خدا کو جواب دہ ہیں، ان کو جواب دینا ہوگا۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کے بعد بیان ہوا نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، پہلے ہوئے ان کی قومیں۔ ان کا انجام کیا ہوا کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ، کتنی امتیں جھٹلا چکی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، عمر تو زیادہ پائی لیکن 950 سال تبلیغ کی، قوم نے نافرمانی کی۔ پھر صالح علیہ السلام کا بیان، فرمائشی معجزہ مانگنے کے باوجود قوم نہیں مانی۔ پھر ہود علیہ السلام کا بیان، تو اللہ فرماتا ہے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمے، جس کو رب نے بھیجا ہے، اس کے ذمے حق بات پہنچانا ہے۔ آج بھی میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا زبردستی کہ نہیں ایسا ہی کریں، میرا کام ہے حق بات پہنچا دیں۔ تو یہ ان کے تتبع میں،
ان کی اتباع میں، پیروی میں وہ باتیں ہم پہنچا رہے ہیں۔ رسول کو اللہ کی طرف سے مامور کیا جاتا ہے، منصب دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، انہوں نے قوموں کو حق بات پہنچائی، بھلائی کا پیغام پہنچایا۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ ان کا انجام پھر اچھا نہیں، ان کو بتا دیا گیا لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تم کہیں بھاگ سکتے نہیں، کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کہیں چھپ سکتے نہیں۔ تو یہ یاد رہے، یہ لوگوں کو بھی پتہ تھا، جانتے تھے، ان کو پہلے نبیوں کے نام معلوم تھے، ان کی باتیں وہ کرتے تھے، تو ان کے ہاں بھی باقاعدہ بیان ہوتی تھی باتیں، ایک دوسرے سے ذکر ہوتا تھا، تو ان کو بتا دیا گیا تم سے پہلے بھی جنہوں نے انکار کیا ان کا کام بالآخر انجام کیا ہوا وہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے اور پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ کوئی ڈیزائن کسی نے اللہ کو دیا تھا؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی سانچہ، کوئی ڈائی، کوئی نمونہ؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس جیسا بنانے والا کوئی نہیں۔ لفظ خالق کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا۔ آپ کہہ دیتے ہیں جی فلاں بندے نے کتاب تخلیق کی ہے، تخلیق کار بولتے ہیں آپ، تو اللہ جیسا کوئی خالق نہیں۔ آپ کسی نمونے کو بنا لیتے ہیں، کسی چیز کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے بناتے ہیں۔ رب کو کسی نے کچھ نہیں دیا، رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے، تو اللہ نے بنایا۔ کیسی کیسی مخلوق بنائی ہے۔ آپ انسان کو لے لیں، باقی ساری مخلوق کو چھوڑیں، سر سے لے کر پاؤں تک اس کا وجود دیکھنے میں جتنا نظر آتا ہے، پھر اندر کیا ہے؟ آج تک سائنس نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے، جتنی وہ جان سکے آپ کے سامنے، آنکھوں میں کیا کیا کچھ ہے، بالوں میں کہاں کہاں بال رکھے، ان میں ہر جگہ کے بالوں میں کیا فرق ہے، ان کا کام کیا ہے، تاثیر کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ جو رب نے بنایا ویسا کوئی بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک چھوٹی سی آنکھ سے آپ پوری کائنات دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی غور کیا کوئی بنا سکا ایسی؟ جو نقلی آنکھ بنتی ہے اس میں یہ کمال ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ انسان کے جسم میں خالی ہو، میں کہتا ہوں ایک بال بھی اللہ جیسا کوئی بنا سکتا نہیں۔ ہم جتنا جانتے ہیں سائنس کے حوالے سے، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنی رگیں ہیں، ان کی لمبائی کیا ہے، اور جسم میں کتنے سارے نظام ہیں۔ میں نے جتنی سائنس پڑھی مجھے بتایا گیا کہ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ ہو گیا۔ 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ضرب دیں، آپ ملٹی پلائی کریں تو اتنے کارخانے انسان کے جسم میں لگے ہوئے ہیں۔ 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے، یعنی 10 ملینز کو آپ 1 ملین سے ملٹی پلائی کریں تو اتنی فیکٹریز انسان کے جسم میں اللہ نے لگائی ہے۔ آپ کی عقل حیران ہو جائے، کوئی ایسا کر سکتا؟ بال سے باریک وریدیں ہیں، رگیں ہیں مختلف، ہر ایک میں آپ دیکھیں کتنا نظام۔ کیا آپ نظام میں تنفس دیکھ لیں، سانس لینے کا نظام، کھانے کا نظام، سونگھنے کا نظام۔ آپ کی زبان پر بہت باریک سی لیئر
طے کہتے ہیں ذائقے کی اللہ نے لگائی ہے، وہ اگر ختم ہو جائے، آپ دنیا بھر کی چیزیں کھاتے رہیں گے، آپ کو ذائقہ نہیں معلوم ہوگا۔ یہ چند انچ کی زبان ہے اور ہر ذائقہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، ترش ہے، نمکین ہے، آپ محسوس کرتے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ یہ صرف آپ کی زبان کی بات کر رہا ہوں۔ اس زبان پر ذائقے آپ کے حلق سے نیچے اترتا ہے تو ذائقہ ختم۔ صرف اس ذائقے کے لیے آپ کیا کچھ کرتے ہیں۔ دنیا جہان میں طرح طرح کے مسالے ڈالتے ہیں، طرح طرح سے کھانے پکاتے ہیں، ہزاروں طریقے، کتنی کتابیں ایجاد ہوئی ہیں، اب تو کتنے چینل ٹی وی کے بن گئے جو صرف کھانا بناتے رہتے ہیں ہر وقت۔ آپ ان کو دیکھیں تو یہ جتنے مسالے ہیں جو ڈالتے ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ اس میں یہ ذائقے کس نے رکھے ہیں؟ ہم صبح سے شام تک کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، ہم نے کبھی اندازہ کیا، کبھی سوچا؟ ہر ایک کی فرمائش ہوتی ہے مجھے یہ کھانا ہے، مجھے یہ کھانا ہے۔ تو یہ جو ذائقے ہیں، ٹیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، فوراً کہتے ہیں جی بڑا یمی فوڈ ہے، ڈیلیشیس ہے، بہت یہ ہے، فلاں ہے۔ تو یہ کبھی سوچا بھی ہے کہ اس زبان پر ذائقے کس نے آپ کو محسوس کرنے کی صلاحیت دی ہے؟ جن کی یہ چیز ختم ہو جائے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آنکھ ہے دیکھنے کی، اگر اللہ اس سے صلاحیت لے لے، آپ کے لیے دنیا اندھیر ہو جائے، آپ کے ہاتھوں میں جوڑ ہیں ختم ہو جائیں، آپ کی قوت ختم ہو جائے، تو سوچیں ذرا کہ اس رب کو پہچانیں، وہ بناتا ہے اور دوبارہ بنائے گا۔ آپ کو مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ جانوروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں الگ الگ قوموں کے ہاں موت کے بعد جسم کا نظام، ہمارے ہاں یہ کہ ہم دفناتے ہیں، مٹی سے آئے ہیں، مٹی میں ہی ہم دفنا دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تم مٹی میں کیوں دفناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا خزانہ دفنایا جاتا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے۔ ان کو یہ جواب دیا گیا، نہیں سمجھ آتی تو پھر بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ مٹی میں دبا دیے گئے، بہت سوں کا جسم سلامت رہتا ہے، باقی گل سڑ جاتے ہیں، ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ نہیں، کسی کے جناب معلوم ہوا ہے کسی جگہ ہاتھ ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا کچھ ہو گیا، بال اڑ گئے، اللہ دوبارہ سب کچھ بنائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، سارے جمع ہو جائیں گے، جس کا کچھ نہیں سب اللہ جوڑ دے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس رب کو پہچانو، ذرا کائنات پہ غور تو کرو نا، آنکھیں دی ہیں اللہ نے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، پہچانو اس کی نعمتیں۔ ہوا نہ ہو ہم جی سکتے ہیں؟ آکسیجن نام سنا ہوا ہے، آکسیجن آپ نے، H2O کہتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن آپ کو وہ ملتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں آکسیجن کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ آپ کو آکسیجن چاہیے ہو نا ہسپتال میں، ابھی کورونا کا جو مرض پھیلا تھا تو جن لوگوں کو مرض ہو گیا تھا ان کو آکسیجن لگائی گئی، 1 گھنٹے کی آکسیجن کے ہزاروں روپے لیے گئے۔ کتنی دیر کے لیے؟ ذرا کہیے گا۔ 1 گھنٹے کے لیے ہزاروں روپے، بعد میں جب مشکل ہو گئی تو اور لاکھوں لیے گئے۔ ان بندوں کو پتہ چلا روزانہ کتنی آکسیجن ہم لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے 1 پیسے کا بل نہیں آتا۔ سوچا کبھی؟ ہوا ہے، پانی ہے، کتنی ہم لوگوں کی بے نظمی یا بد نظمی ہمارے ہاں چونکہ کوئی ہے ہی نہیں، خیال ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں کراچی میں پرسوں کو 20 منٹ کی بارش ہوئی، کیا حال کر دیا 20 منٹ کی بارش نے۔ ابھی تک پانی بہت سی جگہوں پہ کھڑا ہے، اور جناب بجائے یہ کہ جو نالے بنائے ان میں پانی جائے، وہ الٹا ابلتے ہیں، باہر نکالتے ہیں۔ تو آپ کا تو یہ حال ہے،
قدرت کی طرف سے دیکھیں کتنے بہترین انتظام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل، اونچی کہہ دیں. بہت سی چیزیں ہیں آپ کہیں گے یہ تو مشین ہے، مکینک ٹھیک کرے گا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہ چاہے ٹھیک کر دے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل. بہت سے لوگوں کے واقعات ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہے، جنگل ہے، کوئی مکینک نہیں، کوئی انتظام نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خود بخود ٹھیک ہو گئی. تو کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. بند لکڑی کا ستون ہے، درخت ہے، بند ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، اندر کیڑا ہے، وہ باہر نکلے تو مر جائے. اس کو اندر خوراک کون دے رہا ہے؟ اونچی. اسے رزق کا وعدہ ہے اور ہمیں یقین نہیں. ہمیں اپنا حال دیکھنا چاہیے. تو یاد رہے اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ بنانا کچھ مشکل نہیں. لوگوں نے اعتراض کیا کیسے بنائے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ واقعہ سنایا، حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں بیان ہوا. ان کا نام لیا جاتا ہے کہ بادشاہ نے بیت المقدس پورا شہر تاراج کر دیا، تباہ کر دیا. لوگ بھی مارے گئے، سب کچھ سامان، بلڈنگ، یہ وہ سب. نبی ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ دوبارہ کیسے بنائے گا. میں نے آپ کو بتایا ان کے پاس پھل تھے، جوس تھا، عرق جو پھلوں سے نکالتے ہیں جس کو آپ جوس کہتے ہیں. ایک ان کے پاس سواری کا جانور جس کو گدھا کہتے ہیں. قرآن میں بیان ہوا اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا. نبی پر نیند طاری کر دی، وہ سو گئے. 100 سال کے بعد اٹھے. اللہ نے فرمایا کتنا عرصہ سوئے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن. ان کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک کھانے کی اور ایک سواری کی. اللہ نے فرمایا اپنے کھانے کی چیز کو دیکھو تو اس کی بو بھی نہیں بدلی، اسی طرح تازہ ہے. جانور کو دیکھو تو اس کا گوشت وغیرہ سب کچھ گل سڑ گیا. یہ اللہ نے دکھایا ان کو. وہ جو جانور تھا گل سڑ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اللہ نے دوبارہ ان کے سامنے اس کو گوشت چڑھایا، سارا کچھ دوبارہ اللہ نے اس کو پھر تازہ کر دیا، زندہ کر دیا، دکھا دیا. تو اللہ کے لیے کچھ مشکل. اونچی. وہ جو آج بھی بہت سے کافر کہتے ہیں جی دوبارہ کیسے بنیں گے، بس یہی ہے، دنیا ہی ہے، زندگی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. ایسی بات نہیں. اور ہمارے تو ایمان میں، ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں والبعث بعد الموت، کہ ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ہمارے ہاں یہ ایمان میں ہمیں یاد کرایا جاتا ہے. تو اللہ تعالی سب کچھ کرنے والا. اللہ فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ زمین میں سیر کرو، سفر کرو. فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ. دیکھو اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے، پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہر چاہے پر قدرت، قدرت کے معنی سب کچھ کر سکتا ہے. دھیان سے سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی بنانے والا، اس نے پہلے بھی بنایا، وہی آخرت میں پھر بنائے گا، اٹھائے گا. آپ کو یاد بھی نہیں ہو،
آپ کو سمجھ ہو یا نہ ہو، میرا ہاتھ کہاں ٹوٹ گیا تھا، بازو کہاں ختم ہو گیا تھا، ٹانگ کہاں ہو گئی تھی، یاد بھی نہ ہو واقعہ، بچپن میں گرا تھا یا بعد میں ہوا تھا یا کسی جنگ میں ہو گیا تھا، آپ کو یاد بھی نہ ہو، اللہ تعالی آپ کو سالم پھر بنا دے گا۔ آپ کے چیتھڑے اڑ گئے کسی بم میں، پتہ بھی نہیں ہے کہ بوٹی کہاں گئی، اللہ جمع کر دے گا۔ اس کے لیے کچھ مشکل اونچی دانہ بیج آپ زمین میں دبا دیتے ہیں، وہ گلتا ہے، زمین میں پھٹتا ہے، اور اسی سے اللہ پیڑ اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے۔ پانی کے ایک بوند سے، جس کو نطفہ کہتے ہیں، اس کے اوپر پھر اس کو لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اسے اللہ شکل دیتا ہے۔ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ اونچی گئی ہے، اللہ کرتا ہے۔ دنیا دیکھو نا، کہاں کہاں، چلو ایک درخت کو ہی دیکھ لو، پتے جھڑ جاتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، پھل توڑ لیتے ہو، اللہ دوبارہ بناتا ہے تمہارے سامنے، اٹھان اس کی تم لوگ کاٹ دو، اللہ پھر اس کو زندہ کر دے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ زندگی اللہ دیتا ہے، کس کو کہاں دے دے۔ لوگوں نے آج کل فیس بک پہ فوٹو لگائے ہوئے ہیں، کسی نے بیل کاٹ دی، جڑ سے ختم کر دی، سارا کچھ، اس نے وہاں تالا لگایا، تالے کے اندر سے بیل ہو گئی، فوٹو لگائے ہوئے لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے میں اور آپ اپنی عقل دوڑائیں گے تو شاید ہمیں بہت سی باتیں سمجھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں سیر کرو، سفر کرو، دیکھو کہ کیوں کر اللہ، یعنی اللہ نے پہلے کیسے بنایا اور پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کر سکتا۔ مہربانی۔ رب کی قدرت کے نظارے دیکھو، دریا دیکھو، پہاڑ دیکھو، زمین کے عجائبات، کیا کیا بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، مٹی کے رنگ کتنے ہیں، مزاج کتنے ہیں، گھومو نا ذرا دیکھو۔ اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے سیر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ کہیں گے جی ہمیں مزہ آتا ہے، تو صرف مزے نہیں لینا، نیت ہو نا کہ اللہ کی قدرت دیکھیں، اس کی بنائی ہوئی کائنات دیکھیں، تو اس نیت سے سیر کرنا بھی، کہیے گا، عبادت ہے۔ ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں جا کے، ہمیں دھیان نہیں ہوتا، بس فوٹو کھینچنے ہیں، سینری دیکھنی ہے، دریا میں گھوم لینا ہے، کہیں تھوڑا سا ہوا کے موسم کے مزے، غور کرو، دیکھو یہ سبزہ زار، یہ سبز بھرے ہوئے سبزے سے پہاڑ، یہ کہاں کہاں دریا ہیں، پانیوں کے رنگ دیکھو، مناظر دیکھتے ہو تو غور کرو، رب کی قدرت کے جلوے دیکھ رہے ہو تو غور کرو، پہچانو کون ہے یہ بنانے والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی پہچان ہر چیز کرا رہی ہے، ہر چیز۔ چھوٹا سا پتا لے لیں، اس پتے میں کیسے لکیریں لگی ہوئی ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا اثرات کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، ہر درخت کا پتا الگ ہے، یہ ہر چیز رب کا پتہ دے رہی ہے، پہچانو رب کو۔ سبزہ ہے، کہاں اگ رہا ہے، کہیں کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، یہ خود رو یا خود رو جو کہتے ہیں آپ، یہ کیسے اگتے ہیں،
جنگل میں پودے الگ ہیں، دوسری جگہوں پہ الگ ہیں، کانٹوں والے بھی ہیں، بغیر کانٹے کے بھی ہیں، بغیر پھل کے بھی ہیں، پھل والے بھی ہیں درخت آپ کے سامنے، پہچانو، ہر چیز رب کا پتہ کرا رہی، ہر ورقے دفتریست معرفت کردگار، یہ ہر پتا جو ہے یہ رب کی پہچان کرا رہا ہے، اگر تم دھیان دو، غور کرو تو نظر آئے گا۔ اب یہاں ایک دو باتیں آپ سے کرتا چلوں۔ مجھے یہ بتائیے، ہم لوگ اپنی تفریح کے لیے، اپنی انجوائمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ ہم اپنے گھروں میں ڈیکوریشن، تزئین، آرائش، زینت کا سامان کرتے ہیں، گلدان لگاتے ہیں، نقلی پھول لگاتے ہیں، غالیچے بچھاتے ہیں، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں باقاعدہ فانوس لگائے جاتے ہیں، بلب جتنے روشنی ان کے رنگ ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہم جو کرتے ہیں تو کیا مطلب کہ اچھا لگے، ہماری آنکھوں کو اچھا لگے، ہمارا جو منظر ہے آنے والوں کو اچھا لگے۔ رب نے جو کائنات بنائی ہے کبھی غور کیا اس میں؟ کبھی غور کیا اس میں؟ اے انسان، تیری بناوٹ میں اور رب کی بناوٹ میں بڑا فرق ہے۔ تجھے رب نے عقل دی، تو نے کیا کچھ بنا لیا، ذرا دیکھ رب کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ، اور اپنے آپ کو بھی دیکھ۔ تجھے رب نے بنایا ہے، تو آگے کیا کیا بنا رہا ہے، پہچان اس رب کو۔ کوئی چاند پر چلا جائے اور جا کے رب کو نہ پہچانے، ایسا بھی ہے آپ کے سامنے؟ دعوے ہیں چاند پہ جانے کے اور رب کو پہچانے نہیں۔ سیاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں، ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں، رب کو پہچانے نہیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ کیا سیکھا انہوں نے؟ یہ عقل والے ہیں، غور کیوں نہیں کرتے؟ رب کو پہچانتے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت مولا کائنات خلیفہ رابع سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کسی نے پوچھا آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، یہ میرے ارادے کون توڑ دیتا ہے؟ انہوں نے سمجھانے کے لیے ایک بات کر دی، عقل مند کے لیے بہت بڑا اشارہ۔ یہ میں جو ارادے بناتا ہوں اور اپنی طرف سے اس کا بڑا پکا ہوتا ہوں، یہ توڑ کون دیتا ہے؟ آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی، ایک شخص پڑھا لکھا نہیں تھا، کالج اسکول کا پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ ساربان، اونٹ کا چلانے والا، جنگل میں اونٹ سواریاں لے کے جانا، سامان لے کے جانا۔ کسی نے اس کو پوچھا کہ تو اللہ کو مانتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل مانتا ہوں، میرا رب ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اس نے کہا تیرے پاس رب کی پہچان؟ اس نے کہا یہ میرے اونٹ کے پیٹ میں مینگنیاں تو بناتا ہے؟ اس نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کی، لیکن اگلے کو لاجواب کر دیا۔ یہ جانوروں کے مختلف قسم کے فضلے، ان کی شکلیں، خود قرآن میں ہے کہ ذرا اونٹ کو دیکھو اور اس کی بناوٹ کو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، دیکھو یہ اونٹ کو دیکھو، وہ 20 دن کا پانی اکٹھا پی لیتا ہے، صحرا میں اس کے پاؤں کیسے بنائے، ریت ہو کیسی ہو، اس کو چلنا آسان ہوتا ہے، دوسرا کوئی جانور چل سکتا نہیں۔ ذرا دیکھو گردن اس کی اٹھان رب نے بنائی ہے، ذرا دیکھو، خود اللہ فرما رہا ہے پہچانو۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، اچھا جی موسم ہے، ایک جیسا موسم کیوں نہیں رہتا؟ تو پھر یہ جو اتنے کھانے کھاتے ہو یہ کہاں سے کھاؤ گے؟ مدینہ میں کہتے ہو جی گرمی ہوتی ہے تو کھجوریں کیسے میٹھی ہوں گی؟ پھر آپ کو آم کھانے ہیں، گرمی نہیں ہوگی تو آم کیسے اگیں گے؟ یہ موسم آپ کے لیے ہے،
یہ آپ کو دیے، اور بارش ہو، برف پڑے، کتنے اس سے بلائیں ختم ہوتی ہیں، کتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے جو آپ کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو رب کرتا ہے، رب جیسا کوئی نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی بھی کسی طرح بھی مشکل نہیں۔ دیکھو رب کو پہچانو، ہر چیز تمہیں پہچان کر آ رہی ہے، لوہا، لکڑی، یہ دھاتیں، سونا چاندی جس کو بہت ہی پسند کرتے ہو، کیسے بن رہی ہے، یہ ہیرے کیسے بن رہے ہیں، یہ جناب آپ کو شوق ہے ماربل لگانے کا، سنگ مرمر، یہ پہاڑوں میں سے چٹانیں نکل رہی ہیں، کیسے کیسے رنگ ہیں اس پہ، کیسی کیسی دھاریاں ہیں، کون بنا رہا ہے؟ سوچا کبھی؟ یہ نگینے کون بنا رہا ہے؟ اتنا سا ناخن کے برابر ہیرا لاکھوں کروڑوں کا ہوتا ہے، اس میں یہ ساری کس کی کاریگری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ذہن میں رکھو، جب بھی نکلو دیکھو، موسم دیکھ رہے ہو، بادل دیکھ رہے ہو، آسمان دیکھ رہے ہو، دن اور رات دیکھ رہے ہو، ہوا دیکھ رہے ہو، یہ سب دیکھ کے رب کو پہچانو، یہ سب اللہ کی پہچان کراتی ہیں ساری چیزیں۔ یہ کون ہے جو سورج کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو اس کو غروب کر دیتا ہے؟ کون اس کو دوبارہ نکالتا ہے؟ یہ رات کو چاندنی کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ ستارے، یہ سب کچھ ایک ایک چیز اللہ کی پہچان کرا رہی ہے۔ تو ہمیں کہا گیا کہ دیکھو، ینشی، آپ کے ہاں منشی کا لفظ بولا جاتا ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں، آپ کے ہاں منشی کہتے ہیں حساب کتاب کرنے والے کو۔ آپ نے منشی کا وہ بہی کھاتا جو ہوتا ہے آپ کا، اکاؤنٹس کو دیکھنے والا، اکاؤنٹنٹ، آپ اردو میں اس کو منشی کہتے ہیں، عربی میں منشی کہتے ہیں بنانے والے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اونچی، یہ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، وہ بنانے والا دوبارہ کیسے بنا رہا ہے، یہ کس کی شان ہے؟ اونچی اللہ کی۔ آپ کے ہاں بہت سے مستری ہیں، بنانے والے چیزیں، ان سے دوبارہ ویسی جیسے پہلے بنائی ہوتی ہے، حالانکہ وہ چیز مٹیریل کی ہے، نہیں بنتی، مگر اللہ تعالی بغیر نمونے کے پہلے بناتا ہے، دوبارہ بنا دیتا ہے، ان کی دوسری اٹھان اٹھا دیتا ہے۔ کیسا کیسا بناتا ہے، کوئی اس جیسا بنانے والا۔ بچے کے دانت کہتے ہیں دودھ کے دانت ہوتے ہیں، اتر جاتے ہیں، دوبارہ کون لاتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، یہ آپ کے ناخن کون اگاتا ہے؟ میں نے کہا ایک ایک چیز میں جتنی تفصیل میں جاؤں آپ سوچتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، تو اللہ کو پہچانے۔ پوری کائنات میں سیر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ پرندے اڑتے ہیں، ایک پرندہ ہے اس کی پرواز، وہ ایک سمت سے اڑتا ہے اور سمندر پر اڑتا رہتا ہے، اور بتایا گیا کہ وہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ رکتا نہیں ہے، اڑتا ہی رہتا ہے۔ اس درمیان میں اس کو کہیں خوراک نہیں ملے گی، نیچے پانی ہے، اوپر آسمان ہے، وہ اڑتا رہتا ہے۔ پڑھ لینا، اس کا نام بھی آپ کو مل جائے گا۔ برابر اڑ رہا ہے، اس نے دوسری جگہ جانا ہے، مسلسل اس کی پرواز ہے۔ چھوٹا سا پرندہ ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی بہت بڑا پرندہ ہو، دیو ہیکل، بہت زیادہ جسم والا نہیں، چھوٹا سا پرندہ ہے۔ مچھلی ہے، وہ انڈے دینے کے لیے کتنا لمبا سفر کرتی ہے، دوسری جگہ جاتی ہے اور پھر وہاں سے واپس آتی ہے۔ جب وہ انڈے دینے ہوتے ہیں وہ اپنا شکار نہیں ہونے دیتی ہے، اس کی رفتار اور ہوتی ہے، جب واپس آتی ہے تو وہ شکار بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ سمندر میں مسلسل سفر کرتی ہے۔ قدرت ہے۔
6 مہینے جانور زمین کے اندر رہتے ہیں. وہ 6 مہینے باہر رہتے ہیں، 6 مہینے اندر. ان کو پتہ ہے کہ برف پڑے گی، بارش پڑے گی، ہمارے لیے خوراک کا کوئی انتظام نہیں. وہ خود کھودتے ہیں، اندر جاتے ہیں. آپ کے یہاں نیشنل جغرافی چینل ہے پورا، اس کو دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کو وہ بہت سارے منظر دکھاتے ہیں. اب ایک سمندر کا جانور ہے، اس کی چونچ ہے، لیکن یہ کہ اس کو خوراک چاہیے. کنارے پر ایک پودا لگا ہوا ہے، اس پودے کے اوپر کوئی چیز ہے، وہ نیچے سے پانی کا وہ اپنے منہ میں سے زور سے پھینکتا ہے، وہ چیز نیچے گرتی ہے، وہ کھا لیتا ہے. یہ اس کو کس نے سکھایا؟ گھونسلہ بناتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا؟ وہ ایک ایک تار لاتے ہیں، کس طرح اس کی نیٹنگ کرتے ہیں، جس کو بننا کہتے ہیں. میں گھنٹہ بھر دیکھتا رہ گیا کہ پرندے کو یہ صلاحیت کس نے دی ہے. وہ اس کو واٹر پروف بناتا ہے، فائر پروف بناتا ہے، اور کیسے وہ ایک ایک تنکا لا کے جوڑ کر اپنی چونچ کے ساتھ اور اپنے پنجوں کے ساتھ وہ سارا گھونسلہ ایسا بناتا ہے. آپ کے آرکیٹیکٹ جو ہوتے ہیں اور عمارت بنانے والے حیران رہ جاتے ہیں. کس نے دی ہے سمجھ؟ اونچی. غور کریں، پہچانے رب کو. سیر کرو تو رب کو پہچانو. ہر چیز میرے رب کا پتہ دے رہی ہے. اچھا، اب میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی، ایک بار پھر کر رہا ہوں. 18,000 مخلوق بتائی جاتی ہے، مختلف قسم کی ہے مخلوق. اس کی تعداد کتنی بتائی جا رہی ہے؟ شکر کرنے کے لیے اللہ نے صرف انسان کو کہا اور کسی کو نہیں کہا، صرف انسان کو کہا. کیوں؟ سب کچھ تیرے لیے ہے، سب کچھ، مگر تو دنیا کے لیے نہیں ہے. سب کچھ تیرے لیے ہے مگر تو دنیا کے لیے ہے. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. بتایا گیا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کسی کی خبر سنتے ہیں وفات کی، آپ صرف اس وقت پڑھتے ہیں. ویسے پڑھیں گے تو اگلا کہے گا میں زندہ ہوں ابھی یار. لائٹ چلی جائے تب بھی یہی پڑھنا چاہیے، کوئی چیز گم ہو جائے تب بھی یہی پڑھنا چاہیے. مگر ہمارے ہاں لوگ صرف موت پہ پڑھتے ہیں. کیا معنی ہے؟ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹنا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو یاد رہے ہمیں، ہم آج ہو گئے دنیا کے لیے. ہم دنیا کے لیے نہیں، دنیا ہمارے لیے ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں. ہم کس کے لیے ہیں؟ اونچی. مگر ہم ہو گئے دنیا کے لیے. ساری کوششیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، پلاننگ
منصوبہ بندی، میں کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، اگلے سال یہ کروں گا، 5 سال کے بعد یہ کروں گا، 10 سال کے بعد یہ کروں گا، پھر یوں کریں گے، پھر یوں کریں گے، یوں کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ریت پر، سمندر کے کنارے ریت پر بچے گھروندے بناتے، آپ ہنستے کیونکہ آپ نے اصلی گھر دیکھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے ابھی پانی آئے گا اور یہ سارا ان کا محل بہہ جائے گا۔ آپ نے اصلی دیکھے ہوئے، اس لیے آپ ہنستے ہیں۔ آپ ان کو روکیں ٹوکیں ان کو اچھا لگتا، کیونکہ ان کی سوچ ہی اتنی ہے، وہ اسی میں گم ہے، ان کے لیے وہی سب کچھ ہے۔ آپ ان کو کہیں نہیں ایسے نہیں کرو، ان کے لیے اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ سمجھ نہیں ہے جو آپ نے اصلی گھر دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہے یہ کیسے۔ آپ کو اللہ والے بتاتے ہیں کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، کیونکہ انہوں نے جنت کے محل دیکھے ہوئے، ان کو ان اصلی محلوں کا پتہ ہے، محلوں کا۔ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا کے گھر جو ہے یہ رہنے والے، یہ ختم ہو جائیں گے، وہ رہنا اس کی تیاری۔ تو ہم لوگ مست کے معنی گم، لاسٹ، ہم لوگ گم ہیں۔ بس جی مولویوں کا کام، مولوی تو چاہتے ہی نہیں ہم مزے کریں، یار دنیا میں آئے مزے تو کرنے دو۔ کون سا کہہ رہا تم مزے نہ کرو؟ کس مولوی نے کہا مزے نہ کرو؟ کس پیر نے کہا مزے نہ کرو؟ جتنے مزے اللہ والوں نے کیے ہیں تمہیں تو آتے بھی نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کے بادشاہ، اصلی بادشاہ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی، انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کا کہنا مانا، نبی کا کہنا مانا۔ مجھے بتاؤ، دنیا سے محبت نہ کر کے انہوں نے جو مزے کیے ہیں کیا ہم کر سکتے ہیں؟ 1000 سال ہو گیا داتا صاحب کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے، آج بھی داتا صاحب کی جو رونق ہے وہ ہمیں حاصل ہے، اونچی وہ شان ہمیں حاصل ہے۔ ہم نے کیا مزے کرنے ہیں؟ آپ کے لیے مزے یہ ہو جائیں گے کہ آپ جناب 4 ملکوں کی سیر کر لو، کوئی 10 قسم کے کھانے کھا لو، کوئی 20 قسم کے کپڑے خرید لو، بس اس سے زیادہ کیا ہے؟ آپ اچھے سے اچھا برتن خرید لیں۔ ایک آدمی ہے وہ روٹی کے اوپر ہی سالن رکھ کے کھا لیتا ہے، آپ 10,000 روپے کی نہیں، 50,000 کی نہیں، 1,00,000 روپے کی پلیٹ پہ رکھ کے کھا لیں، پلیٹ کی وجہ سے کیا ذائقہ بدل جائے گا؟ تسکین ہے نا، آپ نے اپنی تسکین کر لی کہ جی میز بہت اچھا ہے، آپ کے پاس برتن بہت اچھے ہیں، سلیقہ زیادہ ہے، کھانا تو اتنا ہی ہے، کھانا تو، اور جو نکلنا ہے اگر اس کو سوچو۔ میں انسان کو اگر احساس دلانا چاہوں کہ آپ کے اندر سے جو فضلہ نکلتا ہے وہی دوبارہ کھاد بنتا ہے، اسی کھاد سے پھر غذا نکلتی ہے، کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو؟ کبھی سوچو، اکڑتے کس بات پر ہو؟ کیا ہو؟ رب کو پہچانو، رب کے فرما بردار بن جاؤ، پھر تمہارے لیے وہ راحتیں، وہ مزے ہیں جو کبھی تم نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اللہ نے جنت بنائی ہے، ایسی ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ وہاں کی غذائیں کیسی ہوں گی، وہ چیزیں کیسی ہوں گی، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، کوئی اس میں شک شبے کی گنجائش اونچی کہہ دیں۔ تو یہ دنیا جب بھی پھیرو پہچانو، یہ رب نے پہلے بنایا تھا، کیسے بنا لیا تھا، دوبارہ وہ بنائے گا، پھر وہ اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ رب کو پہچانو، رب کو پہچانو، اللہ تعالی عطا فرمانے والا۔ اب میں یہاں آپ کو معجزات سناؤں تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ نبی کی ذات سے جو معجزہ ظاہر ہو رہا، معجزہ کہتے ہیں جو آپ کی عقل کو عاجز کر دے،
عقل کیسے ہو گیا یہ؟ بھئی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ عقل عاجز ہے نا، اس کو کہتے ہی ہے۔ اب نبی کی ذات سے ظاہر ہوا، کام کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے، ظاہر نبی سے ہو رہا ہے، یہ اللہ ہی کی پہچان کے لیے نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، اس کی سچائی کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے جی، ہاتھ ٹوٹ گیا جی، ہاتھ کٹ گیا تلوار سے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگا کے کپڑا باندھ دیتے ہیں، کپڑا کھولو تو جڑ جاتا ہے، کٹنے کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ظاہر ہوا نبی سے، کام کس کا ہے؟ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کی قدرت پہاڑ سے ظاہر ہو جائے، مچھلی سے ظاہر ہو جائے، درخت سے ظاہر ہو جائے تو مان لیتے ہیں، نبی ولی سے ظاہر ہو جائے تو کیوں نہیں مانتے؟ جی مچھلی دیکھو جی، یہ کیسے، یہ پرندہ دیکھو جی، یہ درخت دیکھو جی، اس میں یہ ہر کھانے کی تاثیر مان لیتے ہیں، اس میں ایفیکٹ ہے، اس میں تاثیر ہے، جناب یہ کھائیں گے گرمی ہوگی، یہ کھائیں گے جناب طاقت ہوگی، یہ کھائیں گے یہ ہوگا، یہ کھائیں گے یہ ہوگا، ہر چیز کی تاثیر مان لیں گے، نبی ولی کی کیوں نہیں مانتے؟ سوال ہے میرا۔ نبی سے بہتر کوئی مخلوق اور سارے نبیوں سے بہتر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات آ جائے تو انکار کیوں کرتے ہو؟ اے انسان، میرے نبی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اپنی خوبیاں مان رہا ہے، نبی کی خوبیاں کیوں نہیں مانتا؟ میرے اندر یہ ہنر ہے، میرے اندر یہ ہنر ہے، تیرے اندر جو ہنر ہے وہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی جیسی بات کسی میں نہیں، اور میرے نبی جیسی تو کسی اور میں نہیں ہے، کسی نبی میں بھی نہیں ہے۔ تو یاد رہے، یاد رہے، کائنات کا بنانے والا اللہ تعالی، اس کو پہچانو، وہ کیسے بناتا ہے، دوبارہ کیسے بنائے گا، اس کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں، اور اس کو قدرت طاقت حاصل ہے، اس کے لیے کوئی مشکل، کوئی دشواری نہیں، سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ بدر میں فرشتے بھیجے یا نہیں بھیجے؟ فرشتے ہیں، ہواؤں پر ہیں، پانی پر ہیں، مختلف اللہ کا نظام۔ آپ کے ہاں کتنے موسم ہیں، کتنے پھل ہیں، دوسری جگہ جائیں گے وہاں دوسرا موسم، دوسرا پھل، تیسری جگہ جائیں گے وہاں اور موسم، وہاں اور پھل۔ آپ کو تو پاکستان کو تو اللہ نے خاص طور پر نوازا ہے، یہاں کو 50 سے زیادہ قسم کے پھل ہیں، یہاں پر کتنے موسم ہیں، آپ کو ہر چیز ملتی ہے۔ بعض سی جگہوں پہ صرف وہاں جاؤ تو صرف کسی جگہ سردی ہی سردی ہے، وہ ترس جاتے ہیں کہ دھوپ نکلے، اور کسی جگہ اتنی دھوپ نکلی ہوئی ہے وہ ترس جاتے ہیں کہ جی ذرا کوئی تھوڑی سی ہمیں وہ ملے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا نظام ہے، اس نے کہاں کچھ بنایا، کیا کچھ بنایا، آپ کو غور کریں گے تو نظر آئے گا، سوچیں گے تو پتہ چلے گا۔ دیکھیں جائیں یہ دن رات کا سلسلہ، کبھی دن بڑے کبھی راتیں بڑی، کیا ہو رہا ہے یہ پہچانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور کرو کہ ہر چیز کا ایجاد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بدیع السماوات والارض، ہر چیز کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یقین رکھو، کوئی شک نہ کرو، اچھی طرح مان لو کہ دوبارہ زندگی دینے والا بھی، اونچی کہیے گا، مرنے کے بعد یہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جائے گا، وہ دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں انتقال کر گیا۔ انتقال کا مطلب ٹرانسفر ہو گیا، یہاں سے دوسرے جہان میں چلا گیا۔ آخرت میں اللہ پھر زندہ کرے گا۔ تو یقین رکھنا ہے،
یقین رکھنا ہے کہ دوبارہ زندگی دینے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ ایجاد کا اعادہ، اعادہ کا مطلب دہرانا، ریپیٹ، مشکل۔ آپ کے پاس نمونہ ہو نا تو آپ بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا بغیر نمونے کے تو دوسری بار اس کو کیا مشکل ہے؟ سوچو۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں بس دنیا ہی دنیا ہے، تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے دوبارہ بنانا کچھ مشکل نہیں۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ بار بار کہا جا رہا ہے ادھر ادھر جا سکتے نہیں۔ بھئی انسان سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے چھپ سکتے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ کہیں اور جا کر کہیں معلوم ہوا جی پناہ لے لیں، ایسا تو یہ نہ کہ یہاں سے چوری کرتے ہو دوسرے ملک چلے جاتے ہو۔ اللہ سے کوئی بھاگ سکتا؟ دنیا سے بھاگ لوگے، دنیا کی حکومتوں سے بھاگ لوگے۔ اللہ تعالی جس گناہ گار کو چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بغیر عذاب دیے بخش دے، اس کی مرضی، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا، کوئی دھونس دھمکی کا تصور اللہ کے لیے نہیں۔ شفاعت، سفارش، اللہ کی بارگاہ میں سفارش، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں۔ شفاعت کی بات آئی ہے، تھوڑی سی کروں گا، پورا مضمون بیان کیا ہوا ہے آپ کے سامنے کئی مرتبہ۔ جو لوگ نبیوں ولیوں کی شفاعت کے منکر ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں شفاعت دھونس ہے کہ نہیں یا اللہ اس کو بخش، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے کچھ پیارے اللہ تعالی انہیں اپنی بارگاہ میں مرتبہ دیتا ہے، شان دیتا ہے، اور خود ان کو فرماتا ہے سفارش کرو، چونکہ تم میرے پیارے ہو میں تمہاری سفارش سنوں گا۔ اب صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا مجھے شفاعت دی گئی، اوتی تو شفاعت، صحیح حدیث ہے۔ 5 چیزیں حضور نے خاص طور پر فرمائی جو پہلے کسی کو نہیں ملی، مجھے ملی ہیں، ان میں فرمایا مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں، ہمارے محمد شفیع ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں، سفارشی ہیں، عندنا عند اللہ، شفیعنا عند اللہ، ہمارے شفیع ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالی خود ان کو یہ شان دے رہا ہے، محبوب تم شفاعت کرو، وشفا تو شفا، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سن لیا آپ نے؟ میں اس موضوع پر 3 گھنٹے کی تقریریں کر چکا ہوں، آپ کو سنا چکا ہوں شفاعت کی پوری بات۔ آپ میں سے جتنوں کو دعا یاد ہے جنازے کی، ایک تو ہوتا ہے بالغ کی دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا الی آخرہ، یہ تو بالغ کے لیے۔ بچوں کے لیے دعا
لڑکی اور لڑکے کی آپ میں سے جس کو یاد ہے ذرا یاد کریں ذہن میں، اللہم اجعلہ لنا فاراتاً واجعلہ لنا اجراً وذخراً واجعلہ لنا شافعاً ومشفعاً۔ لڑکی ہو تو شافعاً ومشفعاً، یہ شافعاً مشفعاً کے لفظ پڑھ رہے ہو اور پھر شفاعت نہیں مانتے۔ وہ جو شفاعت کے منکر ہیں وہ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا، اس بچے کو ہمارے لیے سفارشی شفاعت کرنے والا بنا۔ بچے کے لیے خود دعا پڑھ رہے ہو اور نبی کے لیے انکار کر رہے ہو۔ اچھا جی، آپ کبھی آزما لینا، جس نے قرآن زبانی یاد کیا ہو، آپ کے ہاں حفظ کرنا کہتے ہیں، جس نے یاد کر لیا آپ اس کو حافظ صاحب، یا کہتے ہیں جی اس نے حفظ کیا ہے، میمورائز کرتا ہے بائی ہارٹ، اس نے زبانی یاد کر لیا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق حافظ قرآن مومن ہوگا، لازمی بات، صحیح عقیدے والا، قرآن یاد کر کے پھر بھلائے نہیں اور کوئی غلط کام نہ کرے تو وہ اپنے خاندان کے ان 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو اپنے عملوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے لائق ہوں گے۔ کون؟ اچھا جی، حج کا سیزن ہے، حاجی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، 2 سال کورونا کی وجہ سے نہیں گئے، اس سال اجازت ملی ہے، جا رہے ہیں، دنیا سے حاجی جا رہے ہیں۔ جو حج کر کے حاجی رہ پاجی نہ بنے، اپنا حج ضائع نہ کرے، وہ 200 اور ایک روایت کے مطابق 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ کسی حاجی کو یہ سنو کبھی انکار نہیں کرے گا۔ جو مخالف ہے نا، وہ بھی اگر حج کر کے آئیں گے، ان کو کہو گے جی 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 جی، نبی کا نام آئے گا شکایت فوراً، نہیں جی۔ تو شفاعت سے چیڑ نہیں ہے، تمہیں نبی سے چیڑ ہے، تمہیں شفاعت سے چیڑ نہیں، نبی سے چیڑ ہے۔ بچے کے لیے مان لو گے، قرآن یاد کرنے والے کے لیے مان لو گے، حاجی کے لیے مان لو گے، نبی کی بات آئے تو مرچیں لگتی ہیں نا، تو چیڑ کس سے ہے؟ نبی سے۔ اور کتنے ہوں گے؟ عالم، سچا عالم، صحیح العقیدہ عالم، عمل کرنے والا، وہ ان گنت لوگوں کی شفاعت کرے۔ حضرت اویس قرنی عاشق مدنی رضی اللہ تعالی عنہ، خیر التابعین، حضور کا ظاہری زمانہ پایا، زیارت نہ کر سکے، صحابی نہ بن سکے، حضور نے اپنا جبہ دیا حضرت عمر اور حضرت علی کو، فرمایا تم میرے اس دوست سے ملو گے، یہ میرا جبہ اس کو دینا اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ کیا شان ہے، حضور بھیج رہے ہیں، تم ملو گے، اس کو کہنا میری امت کے لیے۔ حضور نے ان کو کہا میں اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں، اور روایتوں میں آتا ہے آدھی امت تو وہی بخشوائیں، بخشوانے والے کتنے ہوں گے؟ بخشے جانے والے کہیں کم نہ ہو جائیں، بخشوانے والے ہی اتنے ہیں۔ تو یہ شفاعت دھونس نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا پیار ہے، وہ اپنے پیاروں کو اپنی بارگاہ میں وہ شان عطا کرتا ہے، تم کہو میں تمہاری بات رکھوں گا۔ آپ نے سنا ہوا ہے قیامت کے دن سارے لوگ، حدیث ہے اور ہر کتاب میں ہے، سارے لوگ جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، جی گرمی بہت ہے جی، سورج 1.25 میل پہ ہے جی،
زمین تانبے کی ہو گئی ہے، دماغ ابل رہے ہیں، حساب ہی ہو جائے، پتہ لگ جائے جانا کدھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی تھی، آج ہماری کراؤ، کہیں گے نہیں اللہ بڑے غضب میں، مجھے تو اپنی پڑی ہے، جاؤ میرے غیر کے پاس جاؤ۔ کہاں جائیں؟ نوح علیہ السلام کے پاس، وہاں چلے گئے، وہ کہیں گے نہیں اللہ بڑے غضب میں، میں اس کام کے لیے نہیں، لست لہا، میں نہیں، اللہ بڑے غضب میں، جاؤ میرے غیر کے پاس۔ کہاں جائیں جی؟ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، وہاں گئے، اللہ نے آپ پر آگ گلزار کی تھی، آج ہمیں بچاؤ، وہ کہیں گے میں اس کام کے لیے نہیں، لست لہا، جاؤ میرے غیر کے۔ کہاں جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، وہ بھی یہی کہیں گے، جاؤ۔ کہاں جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت آدم کے پاس گئے، حضرت نوح کے پاس گئے، حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، اس کے بعد کہاں آ گئے؟ حضرت عیسیٰ کے پاس۔ وہ بھی کہیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تو میں بتاؤں کہاں جاؤ، کہاں کام بنے گا؟ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ آج ایک ہی ہستی ہے، اس کے پاس جاؤ، جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ، وہیں بگڑی بنتی ہے سب کی۔ جاؤ حضور، سب نے کہا تھا لست لہا، ہم اس کام کے لیے نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں، حضور کے پاس آ گئے سارے، حضور نے فرمایا انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ سارے سمجھدار ہو، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، اس حدیث کو ہر ایک نے ہزاروں بار بیان کیا ہوگا، ہر مدرسے میں بار بار پڑھائی جاتی ہے، بھئی حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ۔ یہ جو اتنا لمبا چکر لگانا ہے، پتہ ہے سب نے یہ جواب دینا ہے، پہلے ہی حضور کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ پتہ چل گیا نا، جائیں گے وہ آگے بھیجیں گے، وہ آگے بھیجیں گے، وہ آگے بھیجیں گے، پہلے ہی حضور کے پاس چلے جائیں۔ یہاں علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ بات آپ کے ذہنوں سے بھلا دی جائے گی، آپ کے ذہنوں سے بھلا دی جائے گی، سنی تو ہوئی آپ کو، باقی باتیں یاد ہوں گی، یہ بھلا دی جائے گی تاکہ آپ کو شان مصطفیٰ معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا نا، خلیل و نجی مسیح و صفی، خلیل حضرت ابراہیم، نجی حضرت نوح علیہ السلام، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صفی حضرت آدم علیہ السلام۔ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں پر کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری یہ در بدری کہ خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اتنا گھوم کے آؤ، پتہ چل جائے، میرے نبی کی شان نہیں مانتے تھے وہ بھی دیکھ لیں، ان کو پتہ چل جائے نبی کی شان ظاہر ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں انا لہا، میں اس کام کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اونچی لمبا سجدہ۔ آپ کے یہاں امام صاحب ذرا لمبا سجدہ کر دیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، امام صاحب کیا ہو گیا؟ حضور فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ کروں گا، وہ کتنے 100 سال کا ہوگا نہیں پتہ، لمبا سجدہ۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی تعریف کروں گا ایسے لفظوں کے ساتھ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ، ارفع راسک، ارفع راسک، محبوب سر اٹھاؤ۔
یہ بزم محشر، یہ قیامت کا میدان اس لیے نہیں کہ تمہیں سجدے میں رکھا جائے، آج تو تمہارے ماتھے شفاعت کا تاج پہنا کر تمہیں مقام محمود پر بٹھانا۔ اللہ عرش پر کرسی لگوائے گا نبی پاک کے لیے، اپنے عرش پر اللہ کرسی رکھوائے گا نبی پاک کے لیے۔ حضور کو اللہ فرمائے گا بیٹھو، حضور فرماتے ہیں میں ادب سے کھڑا رہوں گا، اللہ فرمائے گا بیٹھو، اللہ مجھے بٹھائے گا۔ عرش پر کرسی کس کے لیے لگے گی؟ اونچی، اللہ تو جسم سے پاک ہے، کس کے لیے کرسی لگے گی؟ شان ظاہر ہوگی۔ جو نہیں مانتے تھے اس دن مانیں گے، اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ فرمائے گا اپنا چہرہ اٹھاؤ، ارفع راسک، محبوب چہرہ اٹھاؤ، سل، لفظ کیا ہے؟ سین لام، سل۔ اللہ فرمائے گا سل، مانگو، حبیب سے فرمائے گا تو عطا، دیا جائے گا، مانگو تمہیں وشفع تو شفع، محبوب شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، حضور کو اذن شفاعت ہو جائے گا، حضور اشارہ کریں گے، اشارے کرتے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے حضور کی شفاعت 10 طرح کی ہوگی۔ کس طرح کی؟ پہلے حضور کے 70,000 امتی، ان کو حکم ہوگا بغیر حساب کتاب کے جاؤ، آپ سنتے رہتے ہیں یہ حدیث، حضور فرماتے ہیں وہ جانے لگیں گے، لوگ ان کو پکڑ لیں گے۔ میں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ آئے تھے، میں نے آپ کو کیا کیا تھا؟ تو سلام کر لیا تھا، تو میں نے وعلیکم السلام کہہ دیا، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ وہ اتنی سی نیکی جتائے گا کہ میں نے آپ کو سلام، دوسرا کہے گا میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ ہمارے محلے میں آئے تھے، میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، تو اللہ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے ہی دی، وہ یہ بھی جتائے گا میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، میں نے آپ کا واعظ سنا تھا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، میں نے آپ کو وضو کروایا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ پکڑ لیں گے ان کو۔ وہ ان سارے بندوں کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، یا اللہ یہ بندے کہتے ہیں دنیا میں انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی۔ نیکی سن لی آپ نے کیا کی؟ نیکی سن لی، یہ نہیں کہ جی میں نے آپ کو پلاٹ دیا تھا، میں نے آپ کو گاڑی دی تھی، نہیں، میں نے سلام کیا تھا، میں نے مصافحہ کیا تھا، میں نے آپ کا واعظ سنا تھا، یہ نیکی بیان کریں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ یہ کہتے ہیں انہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ نیکی کی ہے۔ اللہ تعالی غفور الرحیم، سب کچھ جانتا ہے، فرمائے گا جس جس کو چاہو ساتھ لے جاؤ، جس جس کو چاہو ساتھ لے جاؤ۔ اب اجازت کتنوں کو ملی تھی؟ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہو جائیں گے۔ تم نبی کی باتیں کرتے ہو، تم نے میرے نبی کو جانا، پہچانا، ان جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، وہ بے مثل بے مثال رب کے حبیب ہیں۔ کاش کہ تھوڑا سا پہچان لیتے، ہم بھی کوئی زیادہ نہیں، تھوڑا سا ہی جانتے ہیں، مگر جتنا جانتے ہیں ہمیں اتنا پتہ ہے اللہ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا بھی، بڑی شان والے۔ حکم ہوگا وشفع تو شفع۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے حوالے سے بھی یہ بات ہے، دیگر بھی، انہوں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہ بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن میں سب سے زیادہ امید آس دلانے والی آیت کون سی ہے؟
قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں امید دلانے والی، سب سے زیادہ آس دلانے والی آیت کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ لوگوں کے نزدیک یہ آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امید والی، آس دلانے والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ آیت ہمیں سب سے زیادہ امید دلاتی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور نے ہمارے بغیر راضی ہونا سنیں، تاجدار گولڈا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کو اور اس حدیث کو، شفاعت والی کو، دونوں کو سامنے رکھ کے جو شعر آپ نے لکھا ہے میں نے آپ کو کئی بار سنایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور حدیث وشفاعت و شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی، وہ اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کے بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں۔ یُعْطِيكَ رَبُّكَ، یُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو دے گا، عطا کرے گا۔ یُعْطِيكَ رَبُّكَ ہے داست ساں اور فتردہ تھی پوری آس اساں۔ آپ کا رب آپ کو دے گا، یہ تو حضور آپ کی شان ہو گئی، آپ کا مرتبہ۔ یہ جو آگے فتردہ ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اس سے ہمیں امید لگ گئی ہے، ہمیں امید بن گئی ہے، کیونکہ آپ نے ہمارے بغیر راضی۔ خود حضور کا فرمان لا ارضی لو احد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا۔ یُعْطِيكَ رَبُّكَ اے داست ساں اور فترداتی ہے آس اساں۔ الجھ پال کرے سی پاس اساں، الجھ پال کرے سی پاس اساں، وشفاعت و شفا صحیح پڑھیاں۔ اللہ یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی ہمارا بیڑا۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی وہ لکھی ہوئی نعت سنائی تھی کہ قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے نا، نیک لوگ، وہ شفاعت کا منظر دیکھ کر، حضور کی شفاعت کا منظر دیکھ کر کہیں گے ہمیں گناہ دے دو، گناہ گاروں سے کہیں گے ہمیں گناہ دے دو تاکہ ہم شفاعت حاصل کریں۔ یعنی وہ اتنی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ آگے قرض لیتی ہے
گناہوں پر پرہیزگاری واہ واہ، یعنی قرض مانگیں گے تو مل جائے تاکہ یہ شفاعت کے مزے لیں، وہ اتنی پیاری ہوگی۔ تو شفاعت کا مطلب دھونس، دھمکی، زور نہیں، یہ اللہ کا پیار ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو شان دی ہے، محبوب تم جس کی سفارش کرو گے ہم تمہاری سفارش قبول کریں گے، اور اللہ کی اجازت سے، میں نے پہلے بتا دیا۔ اور حضور کو اذن مل چکا، من اذن لہ الرحمن، قرآن میں حضور کو اذن مل چکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، اور پھر حضور کی مہربانی سے حضور کی امت کے لوگ، حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ، حضور کی امت کے اولیاء، علماء۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دوزخ سے پوچھا اور تیرے اندر میرا کوئی مرید ہے؟ کہا کوئی نہیں، آپ کے مرید کا یہاں کیا کام؟ اب جو سچا مرید ہوگا لازمی بات ہے اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا، اس کے عمل بھی صحیح ہوں گے، سمجھے نا؟ ہم لوگ دعوے کرتے ہیں زمانی، عمل نہیں کرتے ہیں۔ اب قربانی کا موقع آ رہا ہے، ہمیں قربانی یاد ہے، دمبا یاد ہے کہ جی دمبا ذبح ہو گیا بیٹے کے بدلے، لیکن باپ بیٹے کی جو گفتگو ہوئی وہ کیوں یاد نہیں ہے؟ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں، بیٹے نے کہا کر دیجئے جو حکم ہے، یہ کیوں نہیں یاد ہے؟ ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا، جس گناہ گار کو چاہے گا سزا دے گا، بغیر سزا کے بھی وہ معاف کرے تو اس کی مرضی، کوئی اس کو روک ٹوک سکتا نہیں۔ یہ بیان ابھی جاری ہے، یہاں پر اس کو روک رہا ہوں۔ آئندہ 2 جمعے، آئندہ حج کا بیان کرنا ہے، مدینے کا بیان کرنا ہے، قربانی کا بیان کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مسلسل تفسیر کا بیان آئے گا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے ماہ ذی قعد، ذوالقعد، ذی قعدہ، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ کون سے مہینوں میں سے؟ ان مہینوں میں سے۔ اس کے بعد آئے گا ذی الحج بھی کہتے ہیں، ذو الحجہ بھی کہتے ہیں، حج کا مہینہ۔ اس میں پہلی بات یہ سن لیں کہ چاند دیکھ کر، چاند جب آپ نے دیکھ لیا یا چاند ہو گیا، تو جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، وہ چاند دیکھ اس وقت سے لے کر، چاند کے ہونے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس کو کیا ملتا ہے؟ حاجیوں کی تھوڑی سی نقل ہو جاتی ہے نا، وہ وہاں جا کے نہیں کر رہے، آپ یہاں نہیں کریں گے تو ان سے تھوڑا سا جب مل جائے گا معاملہ، ثواب ملے گا۔ اچھا، ہمارے جو نوجوان ہیں نا، وہ یہ 10 دن کے لیے شیو نہیں کریں گے، داڑھی رکھ لیں گے 10 دن کے لیے۔ 10 دن کا مسئلہ ہے نا، تو ان کو کوئی دشواری نہیں۔ عیدو مولوی مشہور ہے پنجاب میں، عیدو مولوی کہتے ہیں، 10 دن کے لیے رکھ لیں گے تو 12 مہینے کیوں نہیں رکھتے؟ اور یہ تو مستحب ہے، وہ تو داڑھی رکھنا تو واجب ہے، قریب بواجب، سنت مؤکدہ، تاکید کی گئی۔ لیکن یہ کہ نوجوان ہمارے، اب نوجوان کیا، بوڑھے جو ہیں وہ نہیں رکھتے، اکثر لوگ عمر کی زیادہ ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں رکھتے۔ داڑھی رکھنی چاہیے، نبیوں کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بہرحال یہ 10 دن ناخن نہیں تراشنے، بال نہیں کاٹنا، ثواب کے لیے۔ کوئی کاٹ لے گا حرام نہیں ہوگا، حرام، ہاں داڑھی مونڈنا جو ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ آپ کو خیال رکھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں، مثال اکثر وہ لوگ جو ہے شیو بھی کریں گے سب کچھ، تو وہ
یہ نہیں ہے کہ واجب ہوتا تو پھر تو ہر ایک کے لیے لازم ہوتا ہے، مستحب ہے۔ اگر ایسا کریں گے 10 دن بال ناخن نہیں کاٹیں گے تو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے، والفجر ولیال عشر، یہ بڑے خاص ہیں۔ ان 10 دنوں کی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے نزدیک ان دنوں میں عبادت کرنا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب بندے کو اللہ عطا کرتا ہے۔ 8ویں 9ویں 10ویں شب، وہ 5 راتیں ہیں نا جن میں جاگنے والے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، ان میں سے 3 راتیں 8ویں 9ویں 10ویں، اور ہو سکے تو پوری 10 راتیں۔ حدیث میں آتا ہے چراغ نہ بجھاؤ، کیا مطلب؟ جاگو، ان 10 راتوں میں جاگو اور عبادت کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، خیر سے یہ مہینہ لائے۔ اگلے 2 جمعے حج کا بیان ہوگا اور قربانی کی بات اور سفر مدینہ کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا۔ ترکی ایک ملک ہے، آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا، اس ملک میں مسلمان بہت ہیں، اور ترکوں کو میرے نبی کی دعا بھی ہے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ یہی لوگ پھر آگے بڑھیں گے۔ اور ایک زمانہ تھا سلطنت عثمانیہ تھی، 26-27 ملکوں پہ مسلمانوں کی ایک ہی حکومت۔ یہ ترک سلطان وہ جنہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا، مسجد نبوی کا پرانی عمارت انہوں نے بنائی تھی، یہ سبز گنبد ترکوں کا بنایا ہوا ہے۔ ان سے چھین لیا گیا انگریزوں نے شرارت کر کے۔ بہرحال وہاں ایک بڑے مشہور بزرگ نقشبندی سلسلے کے شیخ محمود آفندی بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے اور بڑے پیارے تھے۔ کل ان کا انتقال ہو گیا، 93 سال کی عمر بتائی گئی ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں میرا مطلب سیاست نہیں ہوتا، مجھے کوئی عہدہ لینا نہیں، جب دے رہے تھے تب نہیں لیا تو مانگ کے کیا لینا۔ مجھے 6 مرتبہ کہا گیا وزیر بن جاؤ، مشیر بن جاؤ، یہ بن جاؤ، میں نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس وقت پاکستان کے سودے ہو رہے ہیں، قیمت لگ رہی ہے، کرسی کے متوالے، کرسی کے بھکاری اپنی کرسی کے لیے ملک کی عزت کو، ملک کو بیچ رہے ہیں۔ جو پہلا گیا ہے اس کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ اس نے نہیں کیا، اس نے بھی یہی کام کیا۔ وہ 25,000 ارب کا جو قرضہ آپ پہ چڑھا کے گیا ہے، اسی لیے یہ پروگرام ہے سب کے۔ کسی ایک بھی سیاستدان کو اپنا نہ سمجھنا، یہ سب مطلبی ہے۔ یہ کروڑوں روپے خرچ کر کے جب ووٹ لیتے ہیں، ممبر بنتے ہیں، تو کائے کے لیے؟ خدمت کے لیے۔ وہ جتنے لگائے ہوتے ہیں نا اس سے ڈبل وصول کرنے کے لیے۔ ان کو ہماری مشکلات، ہماری چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ وطن آپ کا ہے، آپ نے، آپ کے بڑوں نے قربانیاں دے کے بنایا، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ آپ پر گورنمنٹ کو تو خرچہ چاہیے جی، ان کو اپنی کرسی کے لیے خرچہ چاہیے، وہ ٹیکس پہ ٹیکس لگائیں گے، آپ سے ہی لیں گے۔ یہ جو سبسڈی کا لفظ کہتے ہیں نا، سبسڈی، کہ کسی چیز کی قیمت اس میں کم کر کے آپ کو رعایت دینا، وہ رعایت نہیں ہوتی ہے، وہ سامنے رعایت ہے، پیچھے سے آپ سے ہی لینا ہے۔ بھئی سبسڈی دے دی فلانے پہ، اتنے روپے کم کر دیے، وہ ٹیکس میں زیادہ کر دیں، وصول انہوں نے آپ سے ہی کرنے ہیں، کسی طرح سے کر لیں۔ یہ پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، مراعات نہیں کم کی، وزیر بڑھا رہے ہیں، مشیر بڑھا رہے ہیں، خرچے بڑھا رہے ہیں، سب کچھ اپنے وہی ہیں، بس ہماری کرسی رہے، ہم پر کیس بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں، جو پچھلا ہے گیا ہے وہ تڑپ رہا ہے کہ مجھے دوبارہ مل جائے۔ جھوٹ بول رہے ہیں سب کے سب، کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے۔
یہ دنیا کے کتے ہیں، ان کا مقصد صرف دنیا ہے۔ ہمیں دین بھی پیارا، ہمارا وطن بھی، ہم نے دین کے ساتھ بھی وفا کرنی ہے، وطن کے ساتھ بھی۔ اپنے اپنے خرچوں پہ کنٹرول کرو، اپنے بچوں عورتوں کو سنبھالو۔ یہ بہت عجیب وقت آ رہا ہے آپ کے ملک پہ، اگر ان کے یہی حال رہے تو یہ آپس میں لڑوا دیں گے، پانی روٹی کے لیے لوگ دوسرے کا گلا پکڑ لیں گے، جس حال کو یہ پہنچا رہے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کی کرسی بچی رہے، اور آتے ہی موسیقی کے استاد رکھے جائیں گے اسکول میں۔ یہ نہیں کہ دین سکھائیں گے، 1500 ٹیچر رکھو جو بچوں کو گانا سکھائیں، ناچنا سکھائیں۔ دین کو نکال رہے ہیں، طرح طرح کے منصوبے دین کے خلاف بنا رہے ہیں۔ مدرسوں میں، اسکولوں میں نصاب غیروں سے پیسہ لیں گے، ان کا کہنا ماننا ہوگا، اور انہوں نے شرط لگا دی ہے کہ جی یہ دین والوں پہ جو ہے پابندیاں لگاؤ۔ اب مسجدوں پہ پابندیاں، مدرسوں پر پابندیاں۔ ہماری والد صاحب کا بنایا ہوا ٹرسٹ ری رجسٹریشن کے لیے ڈالا ہوا ہے، کیونکہ حکومت کا آرڈر آ گیا دوبارہ رجسٹر کراؤ، وہ نہیں کر کے دے رہے۔ اسی طرح کو 5 لاکھ مانگ رہا ہے، کو 10 لاکھ مانگ رہا ہے، دیو تو ابھی ہو جائے گا، ورنہ جی لائن لگو، جی یہ کاغذ لاؤ، وہ کا۔ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ کسی وقت بھی آپ کے دینی ادارے پہ حکومت قبضہ چاہے کر لے۔ یہ ہے سلسلے۔ ان لوگوں کو نہ دین کا دوست سمجھنا، نہ وطن کا دوست سمجھنا۔ بتا رہا ہوں آپ کو، کل یہ نہیں کہنا آپ نے خود، آپ کے بڑوں نے پاکستان بنایا، اب آپ نے بچانا ہے۔ آپ کو اس کے لیے نکلنا پڑے گا۔ جب دین کے خلاف باتیں ہوں، آپ نہیں نکلو گے تو پھر دین بچتا نہیں، اور آپ لوگ گناہگار ہو جاؤ گے کہ آپ نے کیوں نہیں کی، اس کے لیے قربانی دی، کیوں نہیں کام کیا۔ تو ہم نے معیشت بھی بچانی ہے، معاشرت کا مطلب اپنا رہن سہن۔ یہ چاہ رہے ہیں ہم سے حیا نکل جائے، یہ چاہ رہے ہیں ہم سے دین نکل جائے، تو ہم کہیں گے ایسے لوگ نکل جائیں، ہمارا دین سلامت رہے۔ ہمیں ایسے حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دین کی حفاظت چاہیے، ہمیں وطن کی حفاظت چاہیے۔ اس وقت آپ سب کو جاگنا ہے، نظر رکھنی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک تو اپنے خرچے کنٹرول کرو، فضول خرچیاں چھوڑو۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگ، وہ تو وزیروں نے کہہ دیا 2 کپ چائے نہ پیو، 1 کپ پیو۔ تم لوگ ہمیں کہہ رہے ہو، ہم تو خیر میں تو چائے پیتا ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چائے ہوتی کیسی ہے، کبھی پی نہیں۔ لیکن جو پیتے ہیں چائے، ان کو چائے پینے کی بجائے یہ کہہ رہے ہو 1 کپ پیو۔ تم جو اتنے فیسلٹیز لی ہوئی ہیں، مراعات لی ہوئی ہیں، وہ ختم کرو۔ تمہیں ایک ممبر کو، ایک وزیر کو کیا کچھ ملتا ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے، وہ ختم کرو۔ سب برابر چلو کہ ہاں جی تمہیں بھی درد ہے، تمہیں پورا ملتا رہے، یہ قوم صرف ٹیکس بھرتی رہے۔ تو تم لوگوں نے قبروں میں جانا ہے، وہاں پتہ لگ جائے گا، وہاں پتہ لگ جائے گا۔ یہ مظلوم ہے، یہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان کو تو مجبوری ہے، ان کو تو مجبوری ہے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اپنے آپ کو بدلتے نہیں، اور قوم اور ملک کے سودے، یہاں کی جتنی جائیدادیں ہیں، سڑکیں ہیں، عمارتیں ہیں، ان کو گروی رکھوا رہے، غیروں کو اڈے دے رہے ہیں۔ اس ملک کو میں نے اور آپ نے سب نے مل کے بچانا ہے، اور ہمیں نبی کے غلام چاہیے، ہمیں غیروں کے غلام نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہندوستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کو اگر کوئی بڑی اسکرین ہوتی تو فلم دکھاتا، ویڈیو۔ راہ چلتے مسلمانوں کو خنجر مارے جا رہے ہیں۔ وہ آدمی ہوتا ہے، تڑپتا ہے، وہ لیٹ جاتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان اڑ گیا، اس کے سر پہ اتنے ٹک لگائے، آپ سے وہ تصویر شاید دیکھی نہ جائے۔ کیوں؟ مسلمان اذان نہ دو، حلال حرام کی باتیں ختم کرو، عورتیں برقع نہ پہنیں،
یہ تمہاری مسجدیں جو ہیں ان کے مینارے توڑے جائیں، اور یہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں ہمارے جناب مندروں کے اوپر، ان کو گراؤ، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ شکر کرو پاکستان بن گیا، ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوتا۔ وہ سیکولر کہلانے والا وہ موذی گورنمنٹ جو کچھ کر رہی، ایک طرف توہین رسالت، دوسرا مسلمانوں کے خلاف کھل کے دشمنی ہو رہی ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، آپ کے پاس اگر فون ہے تو دیکھیں فیس بک پہ کہیں نہ کہیں آپ کو، کیونکہ وہ چھپا رہے ہیں آپ سے، اور کوئی مسلمان حکمران بول رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں تو کون ہے؟ دین کا دوست کون ہے؟ وطن کا دوست؟ وہاں فلسطین میں، بیت المقدس میں، ادھر مقبوضہ کشمیر میں، پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان میں بھیجے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، کوئی مرد مجاہد آئے، اللہ تعالی کسی کو یہ صلاحیت دے کہ وہ مسلمانوں کا تحفظ کروائے۔ ہم لوگ بہت ہی گناہ گار ہیں، ہمیں پرواہ نہیں، اور جی وہاں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں، آج تم ان کے لیے نہیں کرو گے، کل تمہارے لیے کوئی نہیں کرے گا۔ مجھے اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ اجتماعی قربانی آپ کو پتہ ہے ہو رہی ہے، ہر سال کی طرح شاہد قریشی صاحب اور ان کی ٹیم پوری، صرف اس لیے کہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، ہمیں کھالوں کا اور جو دوسرا بچتا ہے پیسہ اس کا فائدہ ہو جاتا ہے مسجد کو، تو اجتماعی قربانی 15,500 روپیہ۔ ایک مسئلہ یاد کر لو، گوشت کی نیت سے اگر کوئی حصہ ڈالے گا، کس نیت سے؟ اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ دوسروں کی قربانی ضائع کر دے گا۔ ایک بات، دوسری بات، کسی کا غلط پیسہ، حرام کا پیسہ ہوگا اور اس نے حصہ ڈالا، وہ سب کو برباد کر دے گا۔ تو جو بھی ڈالے قربانی کے لیے صحیح پیسہ ڈالے، اور مقصد گوشت نہ، اللہ کی رضا۔ گوشت خود بخود مل جائے گا، گوشت کی نیت سے قربانی نہیں کرنی، اور غلط پیسہ نہیں، ادھر ادھر کا اوپر کی کمائی جس کو آپ کہہ دیتے ہو نا، رشوت ہے، بھتہ ہے، یہ وہ غلط کمائی ہوگی تو جتنے حصے ہوں گے، ایک گائے میں 7 حصے ہیں، ایک حصہ غلط پڑ گیا، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو احتیاط کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ تو وہ بکنگ جاری ہے، تو آپ لوگ جتنی جلدی بکنگ کرا لیں گے تو جانوروں کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ آخر وقت میں اگر زیادہ آ گئے تو ڈھونڈنے پڑیں گے۔ تو پہلے اور دوسرے دن 2 دن قربانی ہوتی ہے، 60-70 کے قریب گائے بک ہو چکی ہے، تو 150 کے قریب ہم چاہتے ہیں، اگر زیادہ ہونا ہے تو پتہ لگ جائے، تو آپ لوگ جو بھی بکنگ کرانا چاہیں وہ بکنگ کرا لیں۔ رات کو 10، 10:30، 11 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں بکنگ والے، ٹیلی فون بھی ہے، باہر کے جگہوں سے کوئی اگر آن لائن پیسے بھیجے گا۔ یہ